اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ عید زہرہ کی اس خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اس عید کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے ہدایت ٹی وی کے جو ناظرین پچھلے 2 مہینوں سے ہمارے ساتھ تھے، آج عید کی ان خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عید شجاع بھی اسے کہا جاتا ہے، عید تاج پوشی، امام زمانہ علیہ السلام اس مناسبت سے بھی اس عید کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تو آپ کی کالز کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ہمارے مہمان جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوگی، اور مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہادی کادیوال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب میجر جاوید سید صاحب۔ تمام شخصیات کو عید کی ڈھیر مبارکباد۔ اور ناظرین، یہ عید ہم کیوں مناتے ہیں، بہت سے ویورز ان کو بھی ساتھ لے کے ہم چلیں گے۔ تاریخی پس منظر کیا ہے، اور عید الاضحیٰ، عید الفطر، 2 عموماً عیدیں جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ ان ناموں سے واقف ہیں۔ عید زہرہ کا پس منظر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام جو معلومات حاصل کرنے کے لیے آغاز میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب سے کہ آج کی عید کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیوں مناتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے فرمائے آپ کی خدمت میں اور ہمارے علماء کرام اور قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، ہمارے ڈاکٹر غلام ہادی کادیوال صاحب جو کہ ہمارے فاؤنڈر ڈائریکٹرز میں سے ہیں، اور ہمارے انکل جاوید شاہ، سب کو جانتے ہیں میجر جاوید صاحب، ان کی خدمت میں، اور ہمارے تمام ناظرین ناظرات سب کی خدمت میں ہم سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی مناسبت پر ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کرتے ہیں۔ زندگی کا عجیب و غریب دستور ہے کہ ہر خوشی کے بعد غم ہے اور ہر غم کے بعد خوشی ہے، اور 2 مہینے 8 دن لگاتار عاشقان رسول اور آل رسول نے ان کے غم میں عزاداری کی اور سوگواری کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہدایت ٹی وی نے بھی تمام عزاداروں کی نمائندگی میں عزاداری کا اہتمام کیا، الحمدللہ ولہ المنہ۔ اب اس کے بعد عزاداری کے فوراً ہی بعد اللہ نے ایک دن دیا خوشی کا، اور اس خوشی کے دن کو عید الزہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی مناسبت یہ ہے کہ سن 260 ہجری 9 ربیع الاول کو وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، اور چونکہ یہ آخری امام ہیں اور انہی کی امامت میں ہم سب ہیں، بلکہ جتنے بھی دنیا میں فیض اللہ کی جانب سے پا رہے ہیں، واسطہ فیض ہمارے اپنے زمانے کے امام ہیں۔ انہی کے وجود نازلین سے زمین سے دانہ اگتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، جتنی نعمتیں اللہ کی جاری و ساری ہیں اسی کے وجود مبارک سے ہیں۔ تو آپ کی ولادت، آپ کی امامت کا پہلا دن ہے، یہ سب سے عظیم مناسبت ہے خوشی کے لیے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ یہ غدیر دوم بھی ہے۔ اگر ابتدا 18 ذی الحجہ کو امامت و ولایت کی ہوتی ہے اور اس میں جشن کا ماحول ہوتا ہے جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، تو یہ غدیر دوسری غدیر ہے کہ جس میں آخری زمانے کے امام، دیکھیں نا، پہلے امام کی ولایت اور امامت کے اعلان پر بھی جشن ہوتا ہے جو کہ 18 ذی الحجہ کو ہے، اور آخری امام کی امامت کے آغاز پر بھی جشن ہوتا ہے جو کہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ اس کے علاوہ اسے اور بھی خوشیاں حاصل ہیں، اس دن کو اور بھی خوشیاں حاصل ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور کربلا کے بعد جو ستم دیدہ اور
رنجیدہ خاطر خواتین عصمت و طہارت تھیں، آج کے دن انہوں نے اپنا سوگ اتارا جب انہیں خبر ملی کہ عمر بن سعد واصل جہنم ہوا۔ اور جو لشکر کا سردار تھا یزید کے، تو یہ بھی ایک عظیم مناسبت ہے کہ دشمن خدا واصل جہنم ہوا اور اہل بیت اطہار کے قاتلوں کا سب سے بڑا ذمہ دار سردار عمر بن سعد وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے لیے اور بھی مناسبتیں ہیں، ہم سب سے بڑی مناسبت ہی کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ہے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کا آغاز۔ بعض ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال لے کر آئیں کہ دیگر اماموں کی امامت کے آغاز پر کیوں اس طرح جشن نہیں منایا جاتا، آخری زمانے کے امام کی ہی امامت پر کیوں جشن منایا جاتا ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی تمام تر آرزوئیں امام زمانہ کی امامت میں بر آنے جا رہی ہیں۔ تمام آرزوؤں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کرنے جا رہا ہے، تمام محنتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک منزل عطا کر رہا ہے، کامیابی کی منزل عطا کر رہا ہے۔ صرف زمانے کے امام ہی کی امامت میں ایسا ہوگا کہ روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہونے والی ہے، اور مظلوموں کو ان کا حق ملنے والا ہے، ظالموں کو ان کی سزا ضرور ملنے والی ہے۔ تو چونکہ عدل و انصاف کا ایک علمبردار جس کی امامت ہی میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کی امامت کا آج پہلا دن ہے جسے 9 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جو بنیادی معلومات تھی عید زہرا سے متعلق آپ نے جانی ہے، اور اب میں گزارش کروں گا مزید اسی عید سے متعلق، اور یہ عید جو ہے دیگر مسلمانوں کے لیے اس میں ان کو اتنی معلومات کیوں نہیں ہے، یا وہ محروم کیوں ہیں ان خوشیوں سے، اس حوالے سے میں چاہوں گا علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور اپنے بڑے محترم ڈاکٹر ہادی قادیوال صاحب کی خدمت میں، اپنے برادر عزیز مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب اور اپنے انکل کی خدمت میں، اور اپنے سارے ناظرین سامعین ان کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو موسم عزا تھا ہماری، وہ عبادات اعمال قبول فرمائے، اور اس میں جو ہم نے ایک بہت بڑا جو زندگی کا ایک فیکٹر ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے مظلوم ہیں ان کی حمایت کی جائے، اور جہاں جہاں پہ بھی ظالمین ہیں ان کے خلاف قیام کیا جائے۔ اور ایک چیز کہ جو موسم عزا نے ہمیں بتائی ہے، بالخصوص عید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام نے، کہ ہمیشہ زمانے کے یزیدوں کو دیکھیں، زمانے کے یزیدوں کے خلاف قیام کریں، اور دو چیزیں جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو معرفت امام زمان ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو ہمارے 11ویں آقا امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت زور دیا۔ دو چیزیں کہ جن کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور زیادہ تر ایمفیسس جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا گیا، اس میں سے ایک چیز وہ معرفت امام تھی۔
چونکہ معرفت امام کے بغیر جو زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ ایک انسان بے بصیرت ہو، ایک انسان عدم آگاہی سے زندگی گزارے، ایک انسان کے جس میں کوئی شعور اور کوئی کوگنیشن یا ریکگنیشن کہا جائے وہ نہ ہو۔ اس وجہ سے دو چیزیں کہ دو فیکٹرز ایسے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں، حتیٰ کہ بستر شہادت پر بھی دو چیزوں کی زیادہ اہمیت اور دو چیزوں کی زیادہ سے زیادہ تاکید اور سفارش کرتے رہے۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ معرفت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ گویا اسی طرح یہ ہے کہ کفر اور شرک اور جہالت، اگنورینس کی جو زندگی ہے اس میں وہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ کے ساتھ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم نے یہ جو دن ہے ولایت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شروع ہوا اور ان کی حکومت یعنی جو عالی ہے یا سرپرستی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے افتخار کا مقام ہے کہ ہم اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کی سرپرستی میں ہیں۔ اس وجہ سے کہ حتیٰ کہ خود امام سجاد علیہ السلام کی فرمان میں سے بھی ہے کہ افضل القوم جو ہے نا، جب کہا گیا کہ افضل القوم کون، تو اس وقت امام نے فرمایا افضل القوم وہ ہیں کہ جو ہمارے قائم کی حکومت میں سرپرستی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ افضل القوم ہیں، یہ جتنے امام زمانہ کی سرپرستی میں اور ان کی ولایت میں زندگی گزارنے والے ہیں، یہ افضل القوم ہے بنص حدیث۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جن کی اتنی بصیرت ہوگی کہ جو غائب کو حاضر کی صورت میں جہاں وہ دیکھیں گے، یعنی کوالٹیز بتائی ہیں اس افضل القوم کے حساب کے ساتھ۔ اس وجہ سے کہ جب معصومین کی نگاہ میں یہ اس قدر ان کی بصیرت بڑھ جائے گی اس قوم کی۔ لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت سارا افضل القوم وہی ہیں کہ جو ولایت امام زمانہ کے تحت رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، نہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ڈینائل میں ہیں یا اس وقت جو ہے نا شک و تردید میں ہیں، تشویش میں ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جو یہ زندگی، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ہے کہ من انکر المہدی فقد کفر، کہ جو مہدی کا انکار کرتا ہے اس نے کفر اختیار کیا ہے، وہ کافر ہے، ریجیکشن آف گاڈ کی صورت میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشی کا مقام بھی ہے کہ سرپرستی امام زمان ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ہم اس ولایت میں، ہم نے اسپیشل طور پہ ڈاکٹر صاحب سے بھی لندن سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ بجا لاتے ہیں کہ کافی انہوں نے مصروفیت ظاہر ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ چند ایک ہی ہمارے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو یو کے میں بالخصوص کہ جو انہیں اللہ نے بڑی کوالٹیز دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر غلام ہادی قادیوال صاحب ہیں۔ اور یہ ابتدائی جو ہمارے دیکھیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں، ابتدائی اس کاروان کے ساتھ جو شامل تھے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جب سے الحمدللہ یہ جو چراغ ہدایت اس وقت پوری دنیا میں جب جا رہا ہے، جب 6 گھنٹے اس کا آغاز ہوا تھا، اور 6 گھنٹے آپ کو یاد ہے کہ وہ جب آپ کافی دفعہ تشریف بھی لائے اور اس دوران وہ قسم پرسی کی حالت، اور اب آپ نے دیکھا کہ 6 گھنٹے سے الحمدللہ رب العالمین اس وقت پورے آسٹریلیا، سڈنی، ادھر سے امریکہ، مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، سب جو یہ برکات میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نصیب فرمائی ہیں، یہ مخلصین جو اس ٹیم میں شامل تھے اور ہمارے مومنین، حقیقت میں یہ کہوں کہ اس اجر کے برابر کے وہ شریک ہیں
یہاں پہ ایک ایک ثانیہ جو گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے، ایک ایک گھنٹہ جو گزرتا ہے، یہ جو دن اور ایام گزرتے ہیں، اس میں برابر کے من سن سنتاً حسنہ فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، یعنی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جو سنت حسنہ کا آغاز کیا کرتا ہے، جب تک اس پہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے، جب تک یعنی یہ احادیث کی صورت حدیث ہے، حدیث شریف میں ہے، جب تک اس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ برابر میں اس کا یعنی ثواب میں شامل ہوا کرتا ہے۔ جتنے ہمارے جو ہمارے یہ ڈائریکٹر حضرات ہیں، زحمتیں کی، اور یہاں پہ کوئی بھی اجر نہیں دے سکتا ہے۔ میں آپ کو کیونکہ زمانے والے آ جائیں اور اجر دیتے ہیں، کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے وہ جو فاؤنڈرز ممبرز ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے اخراجات سے، اور وہ جن کی پاکٹس منی، یا جنہوں نے مشکلات میں آ کر اس ہدایت ٹی وی کی سپورٹ کی ہے، اس کا اجر کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو اجر دیں گے، معصومین انشاءاللہ آپ کو اجر دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گل و گلزار پوری دنیا میں آباد، ہر طرف ہر گھر میں، اور آپ کے لیے نہ فقط یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی آپ کے لیے ایک مورچہ ہے، جہاں سے آپ اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہیں، اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنے جتنی جاہ و حشمت ہے اس سے جو ہے نا تزک و احتشام آپ کا بڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں مشکلات بھی آتی گئیں، سب کو پتہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے مشکلات بعد میں نہیں آئیں گی، بعد میں بھی آتی رہیں گی۔ مشکلات کو جو ہمیشہ ہم چونکہ ماننے والے ہیں ان کے کہ جو ہمیشہ ہر میدان میں کرار رہے ہیں، تو ان کراروں کی سیرت اور سنت پہ چلتے ہوئے ہر انشاءاللہ مشکلات کا بھی فیس کیا جاتا رہا، جس طرح پہلے بھی بعد میں کیا جائے گا۔ اور یہ جتنا ہی انسان کام چونکہ بڑا ہوتا ہے، اور کام بڑا ہونے کے ساتھ بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں آج آپ کی ذمہ داری کی طرف ہی میں آپ کو ضرور متوجہ کروں کہ وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنا ہی بڑا شکرانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اور تو کچھ نہیں کہ یہ جو ہدایت ٹی وی ہے، اس کی یہ جو اتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا کی ہے ہمیں، ولایت امیر المومنین کے صدقے میں، مظلومیت سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام زمانہ کے لطف اور احسان کے صدقے میں، اس کو بھولیں نہیں، اس کو بھولیں بھی نہیں، اپنی ذمہ داری کا ضرور احساس کریں۔ اور ذمہ داری کا احساس یہی ہے کہ اس کی جو مشکلات ہیں اس میں شیئر کریں، مشکلات کو شیئر کریں، اور مشکلات اس کی ظاہر ہے کہ کم از کم اپنی اگر ہم ذمہ داری کا احساس کرتے تو آج 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ایک جو ٹارگٹ آپ لوگوں کو دیا تھا وہ تھا 5000 جو یہاں کے ممبرز کہ جو کیا ہیں محبان ہدایت، یعنی 14 کا فگر، 14 کا صدقہ، 14 کا سایہ، اس کے تحت ایک بڑا سمبولک انداز کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا تھا کہ تاکہ اس میں آئیں اور آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، اور غیر شعوری طور پر آپ اس اجر میں شامل ہوتے رہیں۔ آپ کے یہاں پہ جتنی امانتیں ہم بارہا کہہ چکے ہیں، بہت ہی زیادہ جو اس میں دیانتداری، معصوم کوئی نہیں ہے یہاں پہ، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ممکن ہے پروگرامز میں جو ہے نا وہ جس طرح میں بتایا، ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں، بارہا آپ کو کہہ چکے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں ہوں وہ ضرور ہمیں بتایا کریں۔ ممکن ہے ہمارے پاس بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ تعریفوں کے بھی آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو کرٹیسائز بھی کیا جائے، بتایا جائے ہمیں کہ اس میں یہ خرابیاں رہ گئی ہیں، تاکہ ان خرابیوں کو جو ہے نا وہ دور کیا جائے۔ معصومین وہی ہیں، اور باقی سارے کے سارے ہم لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس اپنی جو للکار ہے اس کو مدھم نہیں ہونے دیں، یہ اپنا جو مورچہ ہے اس کو بغیر حفاظت کے نہ رہنے دیں، یہ اپنا جو قلعہ ہے اس قلعے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اور یہی چیزیں ہیں کہ جب یہ عیدیں آئیں تو اس عیدوں میں بھی اپنے جس طرح ہم اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو اس کو اپنا ایک بچہ بنا لیں،
یہ ہدایت بھی آپ کے گھر کا ایک بچہ ہے کہ جس کو ہم نے بھی عیدی دینی ہے، اسے بھی کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، اسے بھی کچھ لباس کی ضرورت ہے، اسے بھی، تو اس لحاظ سے چلیں گے انشاءاللہ العزیز بحق امام زمان۔ یہ آگے بڑھتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر شکریہ ادا کروں تو انشاءاللہ۔ ضرور چاہیے آپ نے کوئی خیالات سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اس پروگرام میں آپ نے شمولیت کی سعادت بخشی۔ میں پہلے بھی چاہتا تھا کہ پروگرام میں حصہ لوں، لیکن اپنی گوناگوں مصروفیات کی بنا پر میں اس میں وقت نہیں دے سکا، اور مجھے اطمینان تھا کہ مولانا عادل صاحب اور مولانا عابدی صاحب اور میجر جاوید صاحب اس کو مل کر بہت شاندار طریقے سے چلا رہے ہیں، تو میں نے مجھ کو اپنے اطمینان کا اس پہ اطمینان تھا۔ لیکن اب انشاءاللہ میرے پاس کچھ وقت ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں ریگولرلی اس سلسلے میں کوئی پروگرام پیش کروں۔ تو اس سلسلے میں جو آپ نے عید کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ اتنی بڑی نعمت کہ عید جو ہے خوشی کی، تو ہمارے میجارٹی آف مسلمز اس سے کیوں محروم ہیں، تو میں اس کی وجہ بیان کرنا چاہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عام طور سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ دو عیدیں ہیں، ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور اگر پوچھا جائے کہ بنیاد اسلام کی کن چیزوں پہ ہے، تو عام طور سے جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فنڈامنٹلس آف اسلام آر 5، اول کلمہ، دوسرے نماز، تیسرے روزہ، چوتھے حج، پانچویں زکوٰۃ۔ تو یہ 5 ارکان، یہ 5 رکن بتائے جاتے ہیں۔ تو پہلی عید جو ہے وہ ایک رکن ہے روزہ۔ روزے کے تمام ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ دین کا ایک پارٹ ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ 1/5 پارٹ ہے، جو مکمل ہوا تو سارے مسلمان اس کے لیے عید مناتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے منائی، سب کو حکم دیا مناؤ عید، آج روزے تمام ہوئے۔ دوسری عید ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ یہ بھی دوسرا رکن ہے حج کا تعلق ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے، کہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہونے والی تھی اور وہ قربانی سے بچ گئے، تو حضرت اسماعیل کے بچ جانے کی خوشی میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ عید مناؤ۔ تو دو مرتبہ 1/5 پارٹ کمپلیٹ ہونے پر جو ہے عید منائی جاتی ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑا رکن جو ہے اسلام کا، جو قرآن مجید میں موجود ہے، جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر مسلمان چاہے قرآن مجید کھول کے دیکھ سکتا ہے۔ ایک دن آیا تھا اسلام کی تاریخ میں جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ یہ کیا بتا رہی ہے؟ الیوم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ تو کوئی چیز ہوئی اس روز، کوئی اتنی بڑی چیز ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اتنی بڑی سند عطا کی اللہ پاک نے، جس کے لیے سارے مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے تھی، اور چاہیے تھا کہ وہ کیا بات ہوئی ہے اس روز کہ جس سے دین کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ اظہر من الشمس ہونا چاہیے تھا سب کو۔ لیکن مشکل یہ ہوا کہ جن لوگوں نے حکومت اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی اور انہوں نے چاہا کہ مسلمان اس چیز سے دور رہیں، تو انہوں نے اس کی وضاحت نہ ہونے دی، اور یہ ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم، کیا چیز تھی جس نے کہ دین کو کمپلیٹ کر دیا اور اس پر دین کامل ہو گیا؟ تو اللہ نے جس کے لیے سند عطا کی آج دین مکمل ہو گیا، اس دن تو سب سے بڑی عید ہونا چاہیے تھی۔ تو مسلمان محروم ہیں، اگر اس کے اوپر توجہ دیں گے تو اس کو انشاءاللہ سب کے سب منانا چاہیں گے۔ ایک چوتھی عید ہے، اس کا نام ہے عید مباہلہ۔ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ پورا کرسچن ڈیلیگیشن آتا ہے، رسول اللہ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کا رسول اپنے اہل بیت کو لے کر میدان میں آتے ہیں اور مقابلہ جیتتے ہیں۔ اتنی بڑی تاریخ اسلام کے اندر فتح ہے اسلام کی کرسچنٹی کے اوپر، اس روز تو سب کو خوشی منانا چاہیے، عید منانا چاہیے۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریف یہ ہے کہ جو لوگ حکومت پاور میں آئے، انہوں نے اس واقعے کو بھی بھلانے کی کوشش کی، جبکہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب پانچویں چیز جو بتانا چاہوں گا کہ امام زمانہ کا مسئلہ، کہ ایک امام جو آج ہمارا امام ہے،
اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو کہ ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت بتانا چاہوں گا. سورہ فاطر ہے 35واں سورہ قرآن مجید کا. اس کی 31 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدق لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. تو اللہ پاک رسول اللہ سے ارشاد فرمائے کہ اللہ وہ ہے جس نے وحی کے ذریعے کتاب آپ کی طرف نازل کی. تو قرآن مجید اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کے قلب اقدس پر نازل کی ہے. آیت نمبر 31 میں اور اللہ نے اس کی تعریف کی کہ یہ وہ کتاب ہے وچ از ویریفائنگ دیٹ جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جو ہے اویئر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس کو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھیں. بسم اللہ آیت نمبر 32 سورہ فاطر 35 سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہہ رہا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا ہے. تو اللہ پاک رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے, آپ کے بعد اس کا وارث بھی ہم نے چنا ہے ان بندوں کو جن کو کہ ہم نے خود اس کا وارث بنایا. اب قرآن مجید وراثت ہے اور وہ اس کے وارث ہیں. اللہ وارث بنا رہا ہے. اللہ نے کس کو وارث بنایا؟ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے حضرت آدم کو چنا, اللہ نے حضرت نوح کو چنا, اللہ نے آل ابراہیم کو چنا اور اللہ نے آل عمران کو چنا. تو آل عمران جو ہیں وہ کتاب کے وارث ہیں. آل عمران ہے. لیکن ہوگا کیا کہ 3 طرح کے لوگ دعوے دار ہوں گے. ایک وہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کسی ظالم کو کوئی عہدہ نہیں دیتا. تو اللہ ظالم کو عہدہ نہیں دیتا. اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو کہ اچھے اور برے دونوں کام کرتے ہیں. وہ بھی کہیں گے ہم بھی اسکالر ہیں, ہم بھی قرآن مجید کو جانتے ہیں, ہم بھی اتھارٹی ہیں قرآن پہ. یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہے. یہ ایک دوسرا گروپ ہے جس کو اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور ان میں وہ بھی ہیں جو ہر نیکی میں سب سے آگے ہیں. یہی اللہ کا چناؤ ہے. یہی آل عمران ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے. اور آل عمران جناب ابو طالب کا نام ہے اور اللہ نے ابو طالب کی آل کو امامت کے لیے چنا اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے. اور آج ان کے امامت کی خوشی میں ہم خوشی منا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ناظرین یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر ہادی کادیوال صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میجر جاوید سید صاحب بھی. میرے صاحب آپ کافی دیر سے کچھ تلاش کر رہے ہیں موبائل میں کچھ بھی تلاش نہیں کر رہا. کیا کہتے میں نے یہ سوچا کہ خوشی کا جشن ہے جی اور یہ تھوڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں کوٹیشنز قرآن پاک کی کچھ علماء حضرات نے کچھ ڈاکٹر ہادی کادیوال صاحب نے, چونکہ دونوں عالموں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. کرام تو آج محتاط رہے لیکن جو سویلین ہم نے بلائے تھے وہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. چونکہ یہ جشن ویسے میں تھوڑا سا سوال میری عادت ہے قبلہ سے سوال کرنے کی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جشن امام زمانہ ان کے تاج پوشی کا پہلا دن, مگر اسے عید زہرا کیوں کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات. اب دوسرا صرف ایک شعر امام زمانہ کے لیے پڑھوں گا. ناملی میں یہ دعا کرتا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں کیونکہ میں تو گنہگار سا آدمی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ دے سکوں یا نہ دے سکوں. بہرحال پھر بھی یہ قبلہ تاریخ کو دیکھیں تو بڑے بڑے ماننے والے وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. بہرحال بچھا کے پل کے تیرا انتظار کرتے ہیں, بچھا کے پلکیں تیرا انتظار کرتے ہیں, خزاں کے سامنے جشن بہار کرتے ہیں اور خودی کو تیرے لیے بے قرار کرتے ہیں, حوالے تیرے سبھی اختیار کرتے ہیں.
कसम है शीशा दिल टूटने नहीं देंगे, ये वादा हो रहा है इमाम से कि कसम है शीशा दिल टूटने नहीं देंगे कि आज तुझको कभी रूठने नहीं देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मेरे साहब। बातचीत यहाँ भी जारी रहेगी, कॉलर्स भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनको भी शामिल करते हैं इन खुशियों में और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें आप दोबारा फ़ोन मिला लें अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई तो। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने। ईद ज़हरा का ये खुसूसी प्रोग्राम जारी है, उलमा इकराम हमारे साथ हैं और लीजिए कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम फारूक भाई, इकबाल हैदर बोल रहा हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। जी बिस्मिल्लाह इकबाल हैदर साहब, माशाल्लाह। मैं जनाब मौलाना अदील साहब को, आबिद साहब को, डॉक्टर कारेवाल साहब को, मेजर साहब की खिदमत में ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी महफिल जमाई हुई आपने और आपकी विसारत से, हिदायत की विसारत पूरी दुनिया में जो मोमिनीन सुन रहे हैं सबकी खिदमत में ईद मुबारक, ईद ज़हरा। डॉक्टर साहब अपना मेरे साहब ने, मैं सिर्फ सलाम अर्ज़ करना चाह रहा था, ईद मुबारक कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने शेर सुना के आपको दावत दी है। बिस्मिल्लाह। आपकी महफिल के अंदर चंद मिसरे जो है हजरत मुख्तार के हवाले से सुभान अल्लाह, पेश करूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज का दिन जो है कहीं ना कहीं उनसे भी है। दुनिया में दोस्ती में बड़ा नाम पा गया, इश्क़ हुसैन बन के जमाने में छा गया, एक शमे इंतकाम हवा में जला गया और तूफान नूह बन के यजीदों को खा गया। और आदि साहब ये बैत देखिएगा कि बदला लिया है खूने हुसैन शहीद का, मुख्तार अहले गम के लिए चांद ईद का। लाखों सलाम आप पे मुख्तार अहले बैत, ऐसे कहाँ मिलेंगे वफादार अहले बैत, इश्क़ वफा में बन गए शहकार अहले बैत और नासिर थे और आप मददगार अहले बैत, इश्क़ अली में अपना बड़ा नाम कर गए, बिनते रसूल शाद हैं वो काम कर गए। और आप भी बन के मुख्तार अहले बैत फजीलत के आसमां, इकबाल है धुली हुई कौसर से ये ज़बां, इस वास्ते ज़बां पे है मुख्तार का बयां, इनकी सना से बढ़ गई कुछ और मेरी शान। और बैत देखिएगा कि ए जानिसारे आबिदे बीमार जिंदाबाद, दिल बोल उठा हजरत मुख्तार जिंदाबाद, दिल बोल उठा हजरत मुख्तार जिंदाबाद। तमाशे दुआ फरमाएगा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। शायर अहले बैत इकबाल हैदर साहब जर्मनी से आप शामिल हुए और ताज़ा तरीन आपने अपने अशार भी पेश किए हैं, बहुत शुक्रिया। तो कुछ सवाल पूछा था वो भी जानते हैं, लेकिन कॉलर आ चुके हैं। आपकी एक और कॉल आए। जी बिस्मिल्लाह। मैं सुनने वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज खुशी का माहौल है और अच्छे जो कसीदा खान हैं वो भी ज़रूर आज इसमें हिस्सा लें। बिल्कुल, वो सिलसिला 12 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह। जी हाँ, इसने रोका हुआ होगा। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं कफायत अर्ज कर रहा हूँ जर्मनी से। इत्तेफाक है कि इकबाल है दरशा साहब के बाद दोबारा माशाल्लाह मेजर साहब और सबकी खिदमत में बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वालों की खिदमत में भी मुबारक। मौला अली मदद। जज़ाकल्लाह। किफ़ायत साहब जर्मनी से आप शामिल हुए और किफ़ायती अंदाज में आप मुबारकबाद देख के आप एक और कॉलर को आपने जगह दी है। एक और कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? जनाब मैं सैयद हुसैन बात कर रहा हूँ जी कनाडा से। जी बिस्मिल्लाह। सैयद हुसैन साहब जी बात करें। हेलो। जी जी बात करें सैयद हुसैन साहब। जी मैं एक तो आज के दिन की ये खुशी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत मुबारक हो ईद ज़हरा की। खैर मुबारक। जज़ाकल्लाह। जी जी ईद ज़हरा की मुबारक पेश करना चाहता था। बहुत शुक्रिया। तो हेलो। जी जी और कुछ कहेंगे? और मैं शायरी भी करता हूँ कुछ आले मोहम्मद पर। क्या कहना? तो ये है कि मैं कुछ पेश करना चाह रहा था चंद अशार इमाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़रूर शाह साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जरूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुंतज़िर तो हैं सभी, लब पर दुआ जारी भी है। वाह वाह वाह।
منتظر تو ہیں سبھی، لب پر دعا جاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، بے شک ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، کیا لباس تقوی کو اب کر لیا ہے زیب تن، کیا لباس تقوی کو اب کر لیا ہے زیب تن، کیا قناعت کی رضا اب سر پہ ہے سایہ فگن، کیا گناہوں سے دل مضطر میں بیزاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، کر لیا بغض و حسد سے دل کے آئینے کو صاف، توبہ اس طرح سے کر لی ہے کہ وہ کر دے معاف، اور نہ پھر دہرانے کا عہد وفاداری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، توڑ ڈالے ہیں تکبر کے سبھی بت اے حسین، خود پسندی کی جگہ خودداری ہے اب زیب و زین، انکساری کیا تمہارے نفس میں جاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، کیا ریاکاری سے اب تم کو فراغت ہو گئی، کیا دکھاوے کی سخاوت سے کراہت ہو گئی، کیا فقط احکام حق کی ہی طلبگاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، کیا زباں کو جھوٹ و غیبت سے مبرہ کر لیا، دھوکہ و وعدہ خلافی سے تبرہ کر لیا، روح پر پاکیزگی کا شوق کیا طاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، سنت و قرآن سے کیا استفادہ کر لیا، کیا عبادت کے لیے خود کو آمادہ کر لیا، اور اس میں کیا شہادت کا نشہ طاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، یہ سبھی کچھ ہو چکا تو دو صدائے اللہ جل، اور پھر یہ جان لو کہ ہے یہی خیر العمل، مومنوں کے واسطے قوموں کی سرداری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، ناصرین مہدی دوراں ہے ایک اعلیٰ مقام، اس میں شامل ہیں فقط آل محمد کے غلام، چشمائے عشق علی جس آنکھ سے جاری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، اور آخری شعر، ان کے انعامات میں فردوس ایک انعام ہے، ان کی سیرابی کو کوثر کا لبالب جام ہے، اور حسین ان کی خاطر رحمت باری بھی ہے، ٹھہرو پہلے سوچ لو کچھ اس کی تیاری بھی ہے، درود بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنے، بہت شکریہ محترم سید حسین صاحب کینیڈا سے، اور کیا ہی بہترین دعوت فکر آپ نے اشعار کی صورت میں دی ہے، بہت شکریہ۔ اور ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وقار بخاری وعلیکم السلام۔ بول رہا ہوں۔ جی وقار بخاری صاحب، بسم اللہ۔ جناب عید ظہرا بہت بہت مبارک خیر آپ مبارک، ہدایت ٹیم کو۔ جزاک اللہ۔ تو ایک ربائی عرض خدمت ہے۔ جی ارشاد، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ذکر آل نبی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر آل نبی صبح و شام کرتے ہیں، ملائکہ کی صفوں میں قیام کرتے ہیں، فرشتے کھینچ لو تصویر جنبش لب کی، نبی کے ہاتھ میں یہ ذرے کلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ بھی شامل ہوئے اور ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ کالز بہت سی ہیں اور ناظرین آپ کو باری باری ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں اگر کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، میرا نام سیدہ سکینہ عباس عبیدی ہے، میں کیلیفورنیا ریور سائڈ سے بات کر رہی ہوں، اور میں ایک قصیدہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ جی بیٹی ضرور سنائیے سیدہ یا سکینہ۔ مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی، السلام السلام امام زمان، کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی، یہ ساری کائنات
کائنات قائم امام سے، یہ ساری کائنات قائم امام سے، باقی خدا کا نام ہے مہدی کے نام سے، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، ایک پل کو سوچئے نہ اگر ہو شہ زمان، بادل رہے نہ ابر نہ برسات کا نشان، پس جائے کائنات پہاڑوں کے درمیان، دھرتی کے سر پہ آن گرے پل میں آسمان، ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے، ان سارے حادثات زمانہ کے سامنے، دیوار کھینچ رکھی ہے میرے امام نے، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی۔ جزاک اللہ۔ سورج کو سارے راستے بتاتا ہے خود امام، مشرق ہے یہ یہاں سے نکلنا ہے تیرا کام، تھک جائے گھر سفر میں تو پھر بھی ہے ایک مقام، مغرب ہے میرے قدموں میں کرنا یہی قیام، کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، کہہ دے جہاں سے وہاں سے نکلتا ہے آفتاب، مہدی سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے آفتاب، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو بیٹی، بہت شکریہ۔ امریکہ سے تھیں سیدہ سکینہ، ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اگلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام اور تمام آپ کے مہمانوں کو بھی بہت بہت سلام۔ میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سعودی سے، بہت شکریہ بہن، عید زارہ کی مبارک دینا چاہوں گی سب کو۔ جزاک اور اللہ۔ آج کا دن سوال کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک بات ہے جو مجھے تھوڑا سا پریشان کیے ہوئے ہے، تو میں مولانا صاحب سے اس کا جواب پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ڈفرینٹ شیعہ ویب سائٹس ہیں اور وہاں عید زارہ کی مبارکباد دی جا رہی ہے، تو ایک سائٹ مجھے ملی جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آج کے دن ہم تاج پوشی امام زمانہ کا جو لفظ ہے وہ ہم استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آغا خانیوں کے ہاں ایک رسم ہے جو تاج پوشی کی ادا کی جاتی ہے، تو ہم آغاز امامت زمانہ کا لفظ استعمال کریں، تاج پوشی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ شکریہ بہت بہت، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ بہن مدثرہ، شکریہ۔ تو کچھ کہیں گے مختصراً اگر آپ اس پر؟ یقیناً تاج پوشی کا لفظ کوئی مطلب اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر آپ معنوی طور پر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روئے زمین پر مکمل تصرف کا جو حق دیا ہے اپنے ولی خاص کو، ولی اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات ہے، لہٰذا اگر یہ لفظ ہوتا بھی استعمال ہے تو معنوی طور پر غلط بھی نہیں ہے، مطلب کسی نے استعمال کیا تو اس کی نیت وہ نہیں ہے کہ جو عام طور سے مادی طور پر جو بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے اسی طرح کی تاج پوشی ہے، یہاں پر تاج پوشی امامت و ولایت ہے، اور یہ بالکل ہی مختلف تصور کے ساتھ بہت افضل معلوم میں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی نمبر آ گیا میرا؟ جی آپ کا نمبر آ چکا ہے، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ السلام علیکم، میں سید سجاد حسین کاظمی اصل ناروے سے بول رہا ہوں۔ آپ کو عید زارہ کی مبارک ہو، علماء حضرات اور میجر صاحب اور جناب فاروق صاحب اور جناب ڈائریکٹر صاحب سب کو مبارک ہو، اور تمام دنیا عالم میں سب کو مبارک ہو۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ۔ مومنو خوشی مناؤ کہ آیا نویں کا دن، بسم اللہ بسم اللہ۔ سوگ اپنا اب بڑھاؤ کہ آیا نویں کا دن، آگے جی قاضی صاحب جاری رکھیں۔ ہے غم کا چلاؤ کہ آیا نویں کا دن، کھل کر ہنسو ہنساؤ کہ آیا نویں کا دن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نغموں سے رب رچاؤ کہ آیا نویں کا دن، مومنو خوشی مناؤ کہ آیا نویں کا دن، دن کٹ گئے مصیبت و رنج و ملال کے، مختار نے دکھائے ہیں جوہر جدال کے، معطل ہوئے ہیں قتل شائع خوش خصال کے، آنسو تھمے ہیں آج محمد کی آل کے، گھی کے دیے جلاؤ کے آیا نویں کا دن،
مومنوں خوشی مناؤ کہ آیا 9ویں کا دن. بہت شکریہ محترم سید سجاد حسین کاظمی صاحب، ماشاءاللہ 9 سے آپ شامل ہوئے. کھل کر ہنسو ہنساؤ کہ آیا 9ویں کا دن، جزاک اللہ. اگلے کالر ہیں، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. پہلے تو آپ لوگوں کو سب کو عید زہرا بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی علی بات کر رہا ہوں میں برمنگھم سے. جی علی صاحب برمنگھم سے. بس ایک شعر پڑھوں گا اور جی بسم اللہ. گلشن میں بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، بنت زہرا آج پھر سے مسکرائی ہیں. سبحان اللہ. اور بس آخر میں یہ کہ آپ لوگوں سے کہ جتنے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ میرے لیے ایک دعا کر دیں. تھوڑا سا ایک میں مشکل میں تھوڑا سا پھنسا رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ پلیز ایک دعا کر دیجیے گا کہ کام ضرور ضرور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. علماء کرام بھی بہت شکریہ علی صاحب، ناظرین بھی کر رہے ہیں، جزاک اللہ. برمنگھم سے علی بھائی تھے ہمارے ساتھ. اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. بیٹی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں ہوں حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹے ہمارے. جی بیٹا کچھ پڑھیں گے؟ میں کیلیفورنیا سے ہوں. کیلیفورنیا سے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیے پڑھیے. اللہم صلی ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ یا صحابتک یا وعد وشہد ونصر وتنین وعین حتی جزاک اللہ. جیتے رہو بچے. بہت شکریہ. آپ بھی امریکہ سے شامل ہوئے ہیں، جزاک اللہ. اس کا میرا جادو ٹی وی پہ بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور اگلے کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور علماء حقہ کو اور دوسرے اکابرین کو بہت بہت یا علی مدد. اور عید زہرا پہ میں کیا کہوں گا، علماء حقہ جو ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور ڈالتے رہتے ہیں. میں تو صرف اس وقت مدحت سرکار ولی عصر فجر اللہ فرج الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ سب ہیں حیران مجھے ہوا کیا ہے، کون جانے معاملہ کیا ہے، پوچھتے ہیں تجھے ہوا کیا ہے، کاش پوچھیں کہ مدعا کیا ہے، وہی سنتے نہیں میری فریاد، غیر کا کوئی آسرا کیا ہے. یہ تو عاشق ہیں مر بھی جائیں اگر، اس میں بیچاروں کی خطا کیا ہے. شربت دید جب نہیں ملتا درد فرقت کی پھر دوا کیا ہے. پردہ اور وہ بھی اپنے عاشق سے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. کاش بتلاتے ایسی غیبت سے ہم غریبوں کا فائدہ کیا ہے. عاشقوں کو دکھا دیں گر جلوہ، اس میں آخر مذائقہ کیا ہے. غم زدوں کو نہیں غرض اس سے طول غیبت کا فلسفہ کیا ہے. غم زدوں کو نہیں غرض اس سے طول غیبت کا فلسفہ کیا ہے. خط میں لکھ دیتے حال دل اپنا، یہ بھی کہتے نہیں پتہ کیا ہے. وہ سلامت رہیں ہزاروں سال اور درویش کی دعا کیا ہے. سامرہ تک نہ آتے کیسے کلیم، اب کسی طور پر دھرا کیا ہے. پروردگار عالم ہدایت ٹی وی کو شاد و آباد رکھے، آپ تمام ہستیوں کو شاد و آباد رکھے، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت پوری کائنات پہ آپ لوگوں کے توسل سے اور آپ کے توسط سے پوری کائنات پہ جاری و ساری رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر امتیاز سرابی صاحب، ریڈ فورٹ سے آپ شامل تھے. بات کرتے ہیں اگلے کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں شیخ مسلم روزہ جرمنی سے بات کر رہا ہوں. میں نور سنانا چاہتا ہوں. جی بیٹا ضرور سنائیے. جی ضرور سنائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کل ایمان علی، کل ایمان علی، کل
میری پہچان ہے حسین، میرا ایمان ہے علی ہے میری پہچان ہے حسین، شاہ ولیوں کا علی، شاہ ولیوں کا علی، نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سلطان حسین، میرا ایمان ہے علی۔ جیتے رہو ماشاءاللہ۔ جرمنی سے ہمارے چھوٹے سے ہدایت فیملی ممبر قصیدہ کے ساتھ آئے تھے۔ اور اگلے کالر، السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سید ہاشم علی شاہ بریڈ فورڈ سے۔ جی بیٹا سید ہاشم علی شاہ، آپ بھی بہت پیارا پڑھتے ہیں جی، آج کیا سنائیں گے؟ قصیدہ سنا رہے ہیں جی بسم اللہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مسلح پا میں نے علی کا قصیدہ یہی گنگنایا سویرے سویرے، مسلح پا میں نے علی کا قصیدہ یہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، نکل کر ہتھیروں کے نظرے سے ہوں جب دری شیر پر آیا سویرے 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 سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، ملائک نے جس وقت مطلوب ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدایا علی کی، صدایا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، ہے مرضی یہ حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، لبوں پر دعا تھی، لباس جنانے کے رضوان جنت میں در کٹ کٹایا یا علی زندہ باد۔ بہت شکریہ سید ہاشم بریڈ فورڈ سے۔ اور ابھی آدھا گھنٹہ پروگرام میں ہے، بریک کی آفر ہے، تو کیا آپ فرمائیں گے بریک کر لیں تھوڑی سی؟ تو ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، عید زہرا کے یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، واپس آتے اس بریک کے بعد۔